بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن کے ترجمہ اور تفسیر کا 10واں لیکچر ہے، جس میں سورہ ناس اس کا ترجمہ اور تفسیر ہوگی۔ سورہ ناس یہ مکی صورت ہے اور اس میں 6 آیات ہیں۔ تو پہلے ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، لفظی ترجمہ، اور پھر بامحاورہ ترجمہ کر کے اس کی تھوڑی بہت تفسیر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، اس میں زیادہ تر الفاظ ایک جیسے بھی ہیں اور پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے یا کہو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، با کا مطلب ذریعے، رب کا مطلب پروردگار، اور الناس کا مطلب لوگ، الناس کا مطلب لوگ، رب کا مطلب پروردگار۔ تو قل اعوذ برب الناس، قل کہو، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس لوگوں کے پروردگار کے ذریعے، لوگوں کے پروردگار کے ذریعے میں پناہ مانگتا ہوں۔ آگے ہے ملک الناس، ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، ملک کسے کہتے ہیں؟ بادشاہ کو۔ سعودیہ میں آج بھی ملک کہا جاتا ہے، تو یہ عربی کا لفظ ملک کہتے ہیں بادشاہ کو، اور الناس یہ وہی لفظ ہے لوگ۔ تو ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، الہ کہتے ہیں معبود کو، معبود حقیقی کو الہ کہا جاتا ہے، اور الناس لوگ۔ تو ترجمہ کیا بنے گا؟ الہ الناس لوگوں کے معبود کی، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، من کا مطلب سے، من کا مطلب سے، شر، شر کو کہتے ہیں، برائی کو کہتے ہیں۔ الوسواس، الوسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا، وسواس کہتے ہیں وسوسہ ڈالنے والا، اور یہ وسواس کا ترجمہ زیادہ صحیح طرح یہ ہے کہ بار بار وسوسے ڈالنے والا۔ تو وسوسے ڈالنے والا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، بار بار وسوسے ڈالنے والا بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ آگے الخناس، خناس اس کے 2 ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ خناس کا ایک مطلب ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانا، سامنے آنا نا، سامنے آنے کے بعد چھپ جانا، پہلا ترجمہ ہے اس کا۔ دوسرا یہ ہے کہ آ کر پیچھے ہٹ جانا، آیا اپنا کام کیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تو 2 ترجمے آپ کر سکتے ہیں، الخناس ظاہر ہونے کے بعد چھپ جانا، یا آ کر واپس پیچھے پلٹ جانا، پیچھے ہٹ جانا۔ تو من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو پیچھے چھپ جاتا ہے۔ ترجمہ کس طرح ہوگا؟ من شر الوسواس الخناس، اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے چھپ جاتا ہے یا ہٹ جاتا ہے، یعنی پیچھے ہٹ جاتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ الذی، الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی جو، الذی جو کہ پیچھے بھی گزر چکا ہے، اس کا مطلب جو کہ، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی، فی کا مطلب میں، فی کا مطلب میں، صدور، یہ صدور صدر کی جمع ہے، صدر سینے کو کہتے ہیں، سینے کو کہتے ہیں، جس طرح کراچی میں صدر ہے، پشاور میں صدر ہے، یعنی وہ اس علاقے کا مرکز ہوتا ہے۔ تو سینہ بھی انسان کے بالکل درمیان میں ہوتا ہے، شاید اس وجہ سے اس کو
تو صدور الناس، ناس لوگوں کو، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، سینوں میں، لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، من کا مطلب سے، الجنہ جنات، والناس وہ کا مطلب اور الناس کا مطلب لوگ، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے، جنوں میں سے اور انسانوں میں سے. ٹھیک ہے، اس کا لفظی ترجمہ آ گیا. کسی کو کوئی لفظ نہیں آتا ہو تو پوچھ بھی سکتے ہیں. قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی. قل کہہ دو کہ میں پناہ مانگتا ہوں، بامحاورہ ترجمہ سن لیں. قل کہہ دو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کی پروردگار کی، ملک الناس، جو کیا ہے؟ لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے. تو قل کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی. ٹھیک ہے، اب سمجھ آیا ترجمہ؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے کی شر سے، جب وہ وسوسہ ڈالتا ہے اور پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کی سینوں میں، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو. یہ اس کا ترجمہ ہوا. یہ دونوں صورتیں کل میں نے آپ کو جس طرح بتایا تھا، یہ دونوں صورتیں اکٹھی نازل ہوئیں، اور ان دونوں صورتوں کا شان نزول بھی میں نے بتایا تھا کہ لبید بن اسم یہودی تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اور دعا کے بعد پھر یہ دو صورتیں نازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ آپ صبح شام اس کی تلاوت کیا کریں تو آپ ہر قسم کے جادو سے بچے رہیں گے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، صحابہ اکرام کو بتایا کہ صبح شام اس کی جو ہے اس کو پڑھا کرو، یہ بہترین ایک رقیہ ہے، منتر ہے، ایک بہترین دم ہے. اس کو صبح شام، تو جو شخص صبح شام پڑھے گا تو وہ شیطان اور نظر بد وغیرہ سے بچے گا. اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بیمار ہوتے تو یہ صورتیں پڑھ کر اپنے اوپر پھونکتے تھے. تو یہ اس کا شان نزول کل بیان ہوا تھا. قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے، جو وسوسہ ڈال کر پیچھے کو ہٹ جاتا ہے یا چھپ جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان مسلط ہو جاتا ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوا اس کے دل پر وسوسہ ڈالنے والا شیطان جو ہے وہ مسلط ہو گیا. اب جب وہ ہوش میں آ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان جو ہے یہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو پھر یہ دوبارہ وسوسہ ڈالتا ہے. یعنی وسوسہ ڈالتا ہے، جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. اب سمجھ آئی؟ پیچھے کو ہٹ کر یا چھپ جاتا ہے. تو من شر الوسواس الخناس، اس وسوسہ ڈالنے والے کی شر سے جو چھپ جاتا ہے، جو پیچھے کو ہٹ جاتا ہے. مطلب کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے انسان کے دل کے اندر. کیا وسوسہ ڈالتا ہے؟ ابھی بڑی زندگی پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لینا،
بڑی امیدیں دلاتا ہے انسان کو، اور اسلام کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے، اللہ کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے۔ تو یہ وسوسے شیطان ہر برائی کے کام کے بارے میں دل میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ برا کام کر لو، یہ کام کر لو، لیکن جو ہی وہ انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ایک دم چھپ جاتا ہے، یہ پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ اب سمجھ آئی اس آیت کی؟ یعنی جب انسان غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے تو یہ اپنا وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے اس انسان کے دل میں ہر برائی کا، لیکن جو ہی انسان اللہ کی یاد میں آتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے اور پیچھے کو ہٹ جاتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ مطلب کنفیوژن، من الجنت والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ اس کا مطلب سمجھیں آپ، خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے۔ قرآن کریم کی سورہ انعام آیت نمبر 112 میں قرآن کریم میں یہ آتا ہے کہ شیاطین جو ہے، شیطان، یہ جنات میں سے بھی ہوتا ہے اور انسانوں میں سے بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت خود سورہ انعام میں فرماتے ہیں کہ یہ جو شیاطین ہے نا، شیطان، یہ جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ البتہ جو شیاطین جنات میں سے ہوتے ہیں، جو شیطان جنات میں سے ہوتے ہیں، وہ نظر تو نہیں آتے ہیں لیکن وہ وسوسہ ڈالتے رہتے ہیں انسان کے دل میں ہر برے کام کا۔ اور جو انسانوں میں شیاطین ہوتے ہیں، جو شیاطین انسانوں میں ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں، نظر آتے ہیں، وہ تو نظر آتے ہیں نا، وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اور ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جس کے سامنے لوگوں نے باتیں کی ہوتی، جو شیطانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، تو جن کے سامنے وہ یہ باتیں کرتے ہیں ان کے دل میں پھر ان باتوں کی وجہ سے برے خیالات اور برے وسوسے آتے ہیں۔ اب ان ایتھیس لوگوں کو دیکھ لیں جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں۔ اب ان کی آپ باتیں سنیں گے، حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے وجود پر کہ میں ہوں، اس پر جتنے بہت زیادہ اللہ رب العزت نے دلائل قائم کیے، لیکن یہ ایتھیس لوگ جب آپ کے سامنے آئیں گے تو یہ آپ کو مثالیں دیں گے، دیکھو اللہ موجود نہیں ہے۔ تو یہ کنفیوژن میں ایک دفعہ ڈال دینا، یہ جب انسان ایک کام کر رہا ہوتا ہے نا اور جب مکمل اس کی طرف توجہ ہوتی ہے تب وہ اس مشن میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب انسان کے دل میں کوئی آ کر دوسرا بندہ آتا ہے اور وہ اس کو کہتا ہے یہ کام غلط ہے، اس میں یہ نقصان ہے، پھر وہ ایک کنفیوز ہوتا ہے، پھر اس کی وہ مکمل توجہ اس کام کی طرف نہیں ہوتی ہے، وہ اس مشن میں کامیاب نہیں ہوتا۔ تو یہ وسوسہ شیطان بھی ڈالتا ہے اور انسانوں میں سے بھی لوگ ہوتے ہیں جو آ کر بتاتے ہیں۔ اب آپ مثال کے طور پر پورے شریعت پر چل رہے تھے، مکمل شریعت کو فالو کر رہے تھے، لوگ انسانوں میں سے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ شریعت کیا ہوتی ہے، شریعت تو کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ کا وجود ہی نہیں ہے۔ اب وہ جو آپ کی پہلی حالت تھی، آپ مکمل شریعت کے اتباع کر رہے تھے اور جو آپ کی عبادت میں جو آپ کو لذت محسوس ہوتی تھی، اب وہ چیز ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کے دلوں میں وہ لوگ بار بار آتے ہیں اور یہ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ یہ اب ایتھیس قسم کے لوگ ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ جو ہے اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اور اسی قسم کے لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، قرآن ہی حجت ہے۔ وہ جب ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے دلائل دیتے ہیں کہ انسان کے دلوں میں وہ کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، دین کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ دین کے اندر وہ انسان کے وہ وسوسے آتے ہیں کہ میں جس دین پر ہوں پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا خطرناک شر ہے، اتنا خطرناک شر ہے۔ پچھلی صورت میں اللہ کی ایک صفت بتا کر اللہ سے اللہ کی پناہ مانگی گئی کہ وہ رب جو صبح کا رب ہے، اور تین چیزوں سے پناہ مانگی گئی، تین چیزوں سے پناہ مانگی۔ صفت اللہ کی ایک ظاہر کی کہ جو صبح کا رب ہے، اور شر تین چیزوں سے مانگا گیا۔ پہلا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔
لیکن یہاں پر کیا ہے اس صورت میں کہ پہلی اللہ کی صفت برب الناس، دوسری صفت ملک الناس، تیسری صفت الہ الناس، تینوں صفتوں کو ذکر کر کے پھر ایک چیز کی پناہ مانگی جا رہی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وسوسہ یہ کتنا بڑا شر ہے۔ انسان آتے ہیں وہ وسوسہ ڈالتے ہیں دین کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اور جنات شیاطین وہ تو دل میں وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو یہ وسوسہ کا شر بہت بڑا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی تینوں صفتوں کو ہائی لائٹ کرنے کا ہمیں تلقین کی ہے، اس کے بعد ایک شر سے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین کی ہے، جبکہ پچھلی صورت میں ایک صفت کو ہائی لائٹ کر کے 3 قسم کے شر سے پناہ مانگنے کی ہمیں تلقین کی۔ تو یہ وسوسہ اتنا بڑا جو ہے، یہ اتنی بڑی شر ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے، تو خواہ وہ جنات میں سے ہو یا وہ انسانوں میں سے ہو، جنات وہ دل میں وسوسہ ڈالیں گے آپ کے، اور انسانوں میں آ کر آپ کو ایسی سی باتیں کریں گے صحابہ اکرام کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، کہ آپ کے دل میں پھر بعد میں وسوسے آئیں گے اللہ کی وجود کے بارے میں اور دین کے جو ختم نبوت کے بارے میں۔ اب جاوید احمد غامدی جو ہے، اب 1400 سال سے امت کا متفق مسئلہ آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے ہیں، واپس قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، لیکن جاوید احمد غامدی اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اب جب یہ بات، اور اس پر دلیل دے گا، اب جب یہ دلائل عام بندہ سنے گا تو جو پہلا اس کی ایمان کی کیفیت و حالت تھی اب وہ نہیں رہی۔ 1400 سال تک پوری امت ایک بات کہہ رہی ہے، پوری امت کے مجتہدین اور سارے بڑے بڑے علماء، ابھی ایک آ کر اٹھ کر کہتا ہے کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے۔ تو اس طرح قسم کے لوگوں کے وسوسوں سے پناہ مانگی گئی۔ ایسے لوگ اس دور میں بھی اٹھتے ہیں جو آپ کو پچھلے بڑے بڑے اماموں سے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ان کے بارے میں آپ کو کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں تھے، ان کی توہین کرتے ہیں تاکہ لوگوں کا اعتماد ان لوگوں پر اٹھ جائے، اور وہ ایسی ایسی باتیں کریں گے کہ وہ آپ کے دلوں میں پھر بعد میں وسوسے آئیں گے کہ پتہ نہیں وہ بات ہو سکتا ہے بات ٹھیک بھی ہو۔ ٹھیک ہے، تو اس وسوسے خواہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ صورت ہماری کمپلیٹ ہوئی۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ کل سورہ ضحیٰ سے پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔